اب ایک بات یہ بھی سن لیں کہ شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ مہر معاف کرانے یا دیا ہوا مہر واپس لینے، مال حاصل کرنے، خلا کرنے یا طلاق لینے پر بیوی کو مجبور کرے۔ مجبور کرنا نہیں ہے۔ آپ کی نہیں بن رہی ہے، گزارا نہیں ہو رہا ہے، کوئی صورت نہیں ہے، بہتری اور بھلائی کے ساتھ الگ ہو جائیں، مجبور کیا جا سکتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دین پر پورا عمل ہونا تھا، واقعات آتے تھے، نہیں بنتی تھی آپس میں، طلاقیں بھی ہوتی تھیں، عورتیں خلا بھی مانگ لیتی تھیں۔ خلا کا مطلب علیحدگی، کہ ہم نے الگ ہونا ہے، سپریٹ ہونا ہے۔ تو یہ ایسا کہ بھلائی کے ساتھ ہو، اس میں زبردستی نہ، جبر کہ نہیں طلاق لو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسی بات نہ ہو۔ یا اس بارے میں اسے تکلیف دے کہ تو خلا نہیں لے گی تو میں تیرے لیے مشکل کر دوں گا زندگی، ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت بہت برے اخلاق والی ہو، کھلی بے حیائی کرتی ہو، تو اسے بد دعا بھی نہ دیں، بد دعا بھی نہ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ وہ درست ہو جائے، اصلاح ہو جائے۔ اگر وہ غلط اور بری عادت نہ چھوڑے تو ایسی عورت کو بہت مارنے یا غلط باتیں کرنے کی بجائے اسے صبر سے برداشت بھی نہیں کر سکتا تو طلاق دے دے۔ لیکن طلاق کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا ہے کہ طلاق دینا جائز تو ہے مگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور دینی معاملات میں یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ اب ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اگر آپ میڈیکلی فٹ نہیں ہیں، اور زیادہ آسان لفظوں میں کہوں کہ آپ صحت کے لحاظ سے پوری طرح مرد نہیں ہیں، اشارے میں بات کی ہے، سمجھ گئے ہوں گے، تو آپ اپنی عورت کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے گناہ کا بھی اندیشہ ہے، کوئی اور خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس پر ظلم ہوگا کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی یا آپ اپنا علاج نہیں کروا رہے ہیں، تو آپ اس کو زبردستی نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ خوشی سے رہتی ہے، صبر کرتی ہے، وہ اور بات ہے کہ نیک ہے، صبر کرتی ہے، رہتی ہے، وہ اس کی مرضی، لیکن آپ اسے زبردستی رکھیں تو یہ ظلم ہوگا اور آپ اس کے گناہگار ہوں گے۔ جتنے بھی لوگ زبردستی کر رہے ہیں، وہ شوہر کر رہا ہے، ساس سسر کر رہے ہیں، دیور بھابھی کر رہے ہیں، کوئی بھی کر رہے ہیں، وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے، کیونکہ وہ ظلم ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں جی میں دوسری عورت لاؤں گا، جائیداد کا مسئلہ ہے، زمین کے بٹوارہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو اس کو کہنا ہے کہ نہیں تو نے رہنا ہے میرے ساتھ، نہیں جا سکتی، تو ایسا بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام ہے، حقوق دیتا ہے پوری طرح کے۔ بیوی کو بھی اسلام نے شوہر کے حقوق تعلیم کیے ہیں۔ آپ نے مردوں کے حوالے سے سن لیا کہ مردوں کو کیسا ہونا چاہیے، جیسا کھاتے ہیں ویسا کھلائیں، جیسا پہنتے ہیں ویسا پہنائیں، اس کی صحت کا خیال رکھیں، اسے ماریں نہیں، تانے نہ دیں، اس کو برے سلوک کا مستحق نہ سمجھیں۔ یہ ساری باتیں آپ نے سن لی۔ اب بیوی کے حوالے سے سن لیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے، اونچی کہیے، شوہر کا ہے۔
اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. عورت یہ سمجھتی ہے کہ جی شوہر جو ہے وہ حاکم، میں اس کا حکم، اس کے ماتحت نہیں ہوں، اس کے ساتھ عزت سے پیش نہ آنا، یا اس کو یہ سمجھنا کہ نہیں یہ اس لائق نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. وہ اس کا شوہر ہے، تعظیم کا درجہ ہے اس کا، اس کی وہ تعظیم کرے گی. میں اگر ایک ایک مثال دوں کہ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے. بعض گھروں میں مرد مظلوم ہے، عورت جو کہتی ہے مرد اس کے خلاف اگر کرے گھر کو لڑائی جھگڑے کی جگہ بنا لیتے ہیں، فساد ہونے لگتا ہے. بعض عورتیں منمانی چاہتی ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر سے جو طریقے ان کے ہیں اگر وہ غلط بھی ہوں ان کو باقی رکھنا چاہتی ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بہت ہوتا ہے، ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر، چیزیں چھپا کے گھر بھیج دینا، باتیں ساری بتانا جا کے، یہ سب باتیں. مثلاً بیٹی آئی ہے باپ کے پاس، شوہر کی شکایت کر رہی ہے، تو اگر وہ جائز شکایت بھی ہے تو شوہر کو برا نہ کہا جائے، اس کے سامنے کوشش کی جائے کہ بیٹی کے دل میں اس کے شوہر کی عزت بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی. ان میں سے ایک نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کا ذکر کیا، تو حضور نے فرمایا جانتی ہو تمہارے شوہر کس کی، ان کی شکل کس سے ملتی ہے؟ ان کی شکل حضرت ابراہیم سے ملتی ہے. عزت بنائی ان کی، یعنی ان کا دل بڑا کیا. ہمارے ہاں ہوتا ہے ماں یا باپ کہتے ہیں خبردار کسی کی بات نہیں سہنا، کوئی کچھ نہ کہے، کوئی ہوگی ہم بیٹھے ہیں. وہ بیٹی کو ورغلاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں. اسے کہا جائے اس گھر گئی ہو، اس گھر کے رنگ ڈھنگ اپنا لو. شریعت کے خلاف نہیں کرنے کو کہہ رہا میں، لیکن جو ان کے طور اطوار ہیں. لیکن لوگ ٹائم نہیں دیتے بھئی، ان کو سال ڈیڑھ سال 2 سال دو کہ وہ لڑکی دوسرے گھر سے آئی ہے، وہ آ کے آپ کے مزاج کو سمجھے. آپ ٹائم نہیں دیتے، چاہتے ہیں بس 2 دن میں ہی معاملہ سیٹ ہو جائے. ایسا ہو سکتا نہیں. وہ سارا گھر چھوڑ کے آئی ہے، وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ وہ آپ کے اندر رچ بس جائے. ہم چاہتے ہیں نہیں بس جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہو جائے، تو ایک دم ایسا ہو سکتا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. مسند احمد میں روایت موجود. یعنی اچھا اور صحیح شوہر، یہ لفظ میں 2 کہہ رہا ہوں، اچھا اور صحیح شوہر اس قدر درجہ اور حق رکھتا ہے کہ بیوی اس کو ایسی تعظیم دیتی. شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ شوہر جیسا بھی ہو کہے نہیں میں سجدے کے لائق ہوں، ایسی بات نہیں ہے. سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کو کیا نہیں جا سکتا، اس لیے سجدہ تو شوہر کو نہیں کیا جائے گا، لیکن اچھے شوہر کی خوب تعظیم کی جائے گی. بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی تعظیم کرے اور بچوں کے دل میں بھی باپ کی قدر بڑھائے، اس کو باپ کی برائیاں نہ کرے بچوں کے سامنے کہ ان کے دل میں ان کی قدر کم ہو جائے یا وہ اس کو برا سمجھیں. ایسی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. جو شوہر ایمانی اور اخلاقی لحاظ سے درست نہیں، نماز روزے کا بھی پابند نہیں، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اخلاق و عادات بھی اچھے نہیں ہیں، تو پھر اس کے لیے بیوی بچے مل کر اس کی بھی غلط عادتیں دور کرنے کی اچھے انداز میں کوشش کریں. اور اگر شوہر ہر لحاظ سے درست ہے تو اب ذرا یہ حدیث سن لیں، بڑی خطرناک حدیث ہے آپ کے لیے سننے میں.
یعنی ہر کوئی ذرا تھوڑا سا پریشان ہوگا. اگر شوہر بہت اچھا ہے، نیک ہے، ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، صحیح سلوک کرنے والا ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سر سے پاؤں تک شوہر کے جسم میں زخم ہو جائیں، اور ایسے زخم جن سے پیپ، جس کو آپ پس کہتے ہیں یا پیپ کہتے ہیں، بہتی ہو، اور عورت وہ چاٹے، وہ پیپ، وہ پس چاٹے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا. سنا آپ نے؟ لیکن یہ اس صورت میں کہ وہ بھی صحیح ہو. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت اللہ کی فرما برداری کرے، شوہر کا حق ادا کرے، اسے نیک کاموں کی یاد اور شوق دلائے، اور اپنی پارسائی اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، تو اس عورت اور شہیدوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. یعنی عورت اگر نیک ہو تو اتنا درجہ اس کو ملے گا، اور پھر اس کا شوہر سچا مومن اور نیک ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کی بیوی ہوگی. یہاں لوگ مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر جنت میں بھی وہی بیوی ملنی ہے، وہی شوہر ملنا ہے، تو پھر جنت کا کیا فائدہ. کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ جو دنیا میں آپ کی اس طرح کی نوک جھوک چلتی ہے، اس کا وہاں کوئی گزر نہیں ہوگا، وہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی. ورنہ شہداء اور صالحین میں سے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی شوہر دے دے گا. یہ بات کرنے لگا ہوں، ذرا سنبھل کے اور سوچ سمجھ کے اس کو دھیان سے توجہ دیجیے گا. کچھ میاں بیوی ایسے ہیں دنیا میں کہ انہوں نے ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہے، اچھی طرح نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. قیامت کے دن اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہیں گے تو شوہر کو کوئی اور بیوی دلائی جائے گی، بیوی کو کوئی اور شوہر دلایا جائے گا. جیسا کہ آپ نے سنا نا، شہداء اور صالحین میں سے جو بہت سے کنوارے گئے ہیں ان کی شادی ان کے ساتھ ہو جائے گی. شریعت کے خلاف معاملات پر شوہر کا حکم نہیں مانا جائے گا. شریعت و سنت کے خلاف بات کرتے ہیں، نہ ماں باپ کا حکم مانا جائے گا، نہ شوہر کا حکم مانا جائے گا. مگر بیوی کو شوہر اجازت نہ دے نفلی روزہ رکھنے کی تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھے گی. اسلام نے خوشگوار اور کامیاب زندگی کے لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی. ہم اپنے حقوق مانگتے ہیں، دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ہنسی کی بھی بات کرتے تھے. یہ نہیں کہ ہر وقت حکم ہی دینا ہے، کہ ہنسی کھیل کی بھی بات کی جائے، ان کو خوش رکھا جائے. ہمارے ہاں یا تو یہ ہے کہ بہت زیادہ مہربان ہے یا بہت زیادہ سخت ہیں، یہ معاملات ہوئے ہیں. لیکن شوہر اور بیوی کو آپس کا جھگڑا بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. الگ کمرے میں کریں، ہلکی آواز میں کریں. بچوں کے سامنے کریں گے ایک دوسرے کے بارے میں ان کی رائے خراب ہوگی. ایک دوسرے کے گھر والوں کو، سسرال کو، بیوی کا سسرال ہو یا شوہر کا سسرال، ایک دوسرے کو برا نہ کر. تیرے ماں باپ تو یوں ہیں، تیرے بہن بھائی تو یوں ہیں، وہ آگے سے کہہ دیتے تمہارے کون سے کم ہیں. یہ چیزیں اس طرح درست نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسے. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ بنا ہے جنت میں، حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کے درمیان. اور جنت میں قائم ہونے والے رشتے کو خوشگوار رکھنا ہے. تو فرمایا دعا کیا کرتے ہیں رحمان کے بندے کہ یا اللہ ہمیں ایسی بیویاں ملیں کہ جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں. بیوی کیسی ہو شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. بیویوں کو یہ بھی چاہیے کہ شوہر کی خوشی کا خیال رکھیں کہ وہ کیسا لباس پسند کرتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے سامنے ماسی بنی ہوئی ہیں، خادمہ بنی ہوئی ہیں اور باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں. شوہر کے لیے تیاری کرے گی، بنے سنورے گی تو اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا.
تاکہ شوہر خوش ہو. تو ہم یہ باتیں نہیں سمجھتے. کہیں شوہر غلط ہیں اور کہیں بیویاں غلط ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، ہمارے ہاں دونوں مثالیں معاشرے میں نظر آتی ہیں.